الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل. پہلے آیت میں ذکر ہوا تھا کہ آپ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا رقم لے کر اس کو تبدیل نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اب اس آیت میں کہہ رہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، خلط مت نہ کرو کہ مخاطب کو حق سمجھ میں نہ آئے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم اس حق کو چھپائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں یہ بات معلوم بھی ہو کہ حق یہ ہے لیکن بیان نہیں کرتے. اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو اور وہ ان سے اس کے بارے میں گواہی طلب کیا جائے تو یہ حق کے مطابق گواہ بن کر حق بیان کرے، چھپائے نہ. اور دوسرا یہ کہ وہ مسئلہ جو کہ آپ کو معلوم ہو اور وہ مسئلہ آپ بالکل پورا حق کے ساتھ اسی طرح بیان کرے جس طرح بیان کرنے کا حق ہو. بعض دفعہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، بیان کرنے میں جھجک اس لیے ہوتا ہے کہ خان صاحب ناراض ہو، ملک صاحب ناراض ہو، اور اسی طرح میرے حق بیان کرنے سے میرے حلقے میں مجھ سے ہمارے لوگ ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے. اس لیے پھر حق مسئلے کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بیان کرنا یہ مشکل عمل ہے کیونکہ یہ کڑوا ہے، اور اس میں اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہو اور آپ ان کے سامنے حق بیان کریں کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، لیکن اس میں اس کی غلطی کا اظہار ہو جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اس لحاظ سے کہ تم حق کو چھپائے اور حالانکہ تمہیں معلوم بھی ہو.
مفسر قرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ اپنے تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق بیان کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اور ہر دور میں علماء حق موجود ہوتے ہیں کہ وہ حق کو بیان کرتے ہیں۔ سلیمان ابن عبد الملک اپنے دور کے بہت بڑے خلیفہ ہے، جن کی 3 برادروں پر حکومت تھی۔ یہ مدینہ تشریف لائے تھے اور 3 دن گزارنے کے بعد پوچھا کہ مدینے والوں سے پوچھا تھا کہ مدینہ میں کوئی اب ایسا شخص موجود ہے جنہوں نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو، معنی تابعی ہو، کوئی تابعی موجود ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں؟ کسی نے کہا کہ ابو حازم نامی ایک بہت بڑے بزرگ ہے جو کہ تابعی ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جو کہ صحابی سے ان کی ملاقات ہو۔ ابو حازم موجود ہے، پیغام بھیجا کہ ہمارے دربار میں آ جائے۔ ابو حازم بڑے تاخیر سے آئے۔ سلیمان نے پوچھا کہ یہ کیا بے رغبتی ہے اور کیا بے وفائی ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے اور آپ ہمارے ملاقات کے لیے بھی تشریف نہیں لاتے؟ یہ سلیمان نے پوچھا تھا۔ ابو حازم نے کہا کہ نہ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو اس میں بے رغبتی والی کون سی بات ہے؟ اگر میں پہلے سے آپ کو جانتا اور پہلے سے آپ کے ساتھ تعارف ہوتا، پھر آپ ہمارے علاقے میں آتے اور میں آپ کے پاس نہ آتا، تو یہ ایک بات۔ اور بن بلائے کسی کے اسی طرح محفل میں جانا، یہ میرا عادت نہیں کہ میں کسی ایسے محفل میں جاؤں۔ شہاب زہری بہت بڑے عالم تھے، یہ بیٹے تھے سلمان ابن عبد الملک کے ساتھ۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ صحیح کہہ رہے، ابو حازم صحیح کہہ رہے کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ سے کوئی اسی طرح کا مجلس میں اٹھنا بیٹھنا پہلے سے ہے نہیں، اس لیے یہ آپ کے مجلس میں حاضر نہیں ہوئے، تو واقعی یہ قصوروار نہیں ہے۔ تو سلیمان نے بھی حالت دیکھ کر تھوڑا سا اپنا موضوع تبدیل کیا اور ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ موت ہمیں اتنا کیوں خوف زدہ کرتے ہیں؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے اپنے آخرت کو ویران کر دیا، اپنے دنیا کو آباد کر دیا، اور کوئی بھی شخص جو صاحب عقل ہو وہ آبادی سے ویرانے میں جانا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی ویرانے سے آبادی میں جانا چاہتے، تو اب آپ اپنے آخرت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے موت سے گھبراتے ہو، کیونکہ آپ نے اپنے آخرت کو تو برباد کیا ہے، اس کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔
اور جب آخرت کے لیے عمل نہیں کیا تو آخرت ویران ہے، اور تم نے اپنا سارا محنت دنیا پہ ہی خرچ کیا، دنیا کو آباد کیا، تو تمہارا دنیا آباد ہے، تو اب تم اس آبادی سے ویرانے کی طرف نہیں جانا چاہتے، اس لیے موت سے تمہیں خوف، کیونکہ موت تو تمہیں اس ویرانے کی طرف لے جاتا ہے، موت تو تمہیں آخرت کی طرف لے جاتا ہے، آخرت ویران ہے، اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو۔ سلیمان نے کہا کل اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے دربار میں ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ ابو حازم نے کہا کہ نیک آدمی اللہ کے دربار میں ایسا جائے گا جیسے کہ بہت دیر کا مسافر سفر سے واپس اپنے گھر میں آ رہے ہو، اتنا خوش ہوگا۔ اور برا آدمی اللہ کے دربار میں ایسا حاضر ہوگا جیسے بھاگا ہوا غلام واپس اپنے مالک کی طرف کوئی پکڑ کے واپس لاتے، اور وہ اسی طرح گھبراتے کہ ابھی میرا مالک میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے کون سا سزا دے گا، میرا مالک مجھے قتل کرے گا۔ اب وہ بھاگا ہوا غلام زبردستی جب واپس لائے جاتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے۔ تو ہر برا آدمی اللہ کے دربار میں جانے پر اسی طرح ڈرے گا کہ اب اللہ پاک میرے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ میں نے تو نہ اللہ کے احکام مانے نہ اس کی پرواہ کیے، میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے خواہش اور اپنے چاہت کے مطابق وہ کچھ کیا ہے جو کہ میری مرضی تھی۔ سلیمان نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اس دن ہمارا اللہ کے سامنے پیشی کے وقت کیا حالت ہوگی، یہ کاش ہمیں معلوم ہوتا۔ تو ابو حازم نے کہا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت تمہاری کیا حال ہوگی۔ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا کیا حال ہوگا وہاں پر، اس وقت یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس پر میں اپنے اعمال پیش کروں اور وہ مجھے پتہ چلے کہ میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوں اور وہاں پر میری کیا حالت ہوگی؟ سلیمان نے کہا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یہ وہ آیت ہے جس پر تم اپنے آپ کو پیش کرو، خود پتہ چل جائے گا۔ نیک آدمی اللہ کے انعامات میں خوش و خرم ہوں گے اور برا آدمی جہنم میں بدحال ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم دیکھو اپنے گریبان میں خود جا کے دیکھو کہ تمہارا عمل اچھا ہے برا ہے، تم نیک ہو برا ہو، یہ انسان خود ہی معلوم کر سکتا ہے۔ انسان کے اعمال جیسے ہو انسان کو وہ معلوم ہوتے ہیں۔ سلیمان نے کہا اللہ کی رحمت تو بدکاروں کو بھی احاطے میں لیتا ہے، اگر میں بدکار ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہو، اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہے، بدکاروں سے دور ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نگاہ بدکار کی طرف نہیں ہوگی، نیکوکار کی طرف ہوگی، متقی اور پرہیزگار کی طرف ہوگی۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان کا معنی عام مہربان ہے، مسلمان کو رزق دیتا ہے تو کافر کا بھی بند نہیں کرتا، فرمان بردار کو بھی دیتا ہے تو نافرمان کا بند نہیں کرتا، لیکن قیامت میں اللہ پہ رحیم ہوگا، اللہ کی رحم خاص ہوگی، صرف مومن کے ساتھ ہوگا، کافر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ اب تم دنیا میں ہو، اللہ کی رحمت تو عام ہے، وہاں خاص ہو جائے گا قریب من المحسنین، نیک کی طرف اللہ کی رحمت نیکوکاروں کو گھیر لے گا اور اس کو جنتی بنائے گا۔ تو سلیمان نے کہا اللہ کے ہاں زیادہ معزز کون ہے یہ تو بتاؤ، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟
ابو حازم نے کہا جو عقل سلیم رکھتا ہے اللہ کے ہاں وہی سب سے زیادہ معزز ہے، کیونکہ عقل سلیم والا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس عقل سلیم ہے، اور انسان جب اپنے عمر کے 40ویں سال تک پہنچتا ہے تو علماء نے بھی لکھا ہے اس کا عقل کامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عقل سلیم آ جاتے ہیں۔ وہی عقل جس سے انسان اچھا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آگے کافی تفصیل ہے جو سلیمان نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔